الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ طلبہ عزیز، آج سے ہم باقاعدہ درس حدیث پاک کا آغاز کرنے جا رہے ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہم ایدنا بروح القدس، اللہم اشرح صدورنا لعلوم القرآن والحدیث وغیر ذلک، آمین۔ طلبہ عزیز، آج کا ہمارا درس حدیث چند امور پر مشتمل ہوگا، جیسے حدیث خوانی، ترجمہ حدیث، کلمات حدیث کی لغوی تحقیق، فضیلت حدیث، شان ورود حدیث، حدیث پاک کو پہلے ذکر کرنے کی وجہ، فوائد و مسائل حدیث اور راوی حدیث کے حالات۔ چنانچہ مذکورہ چیزیں اب بالترتیب ذکر کی جا رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب الاخلاص واحضار النیة فی جمیع الاعمال والاقوال والاحوال البارزة والخفیہ، یعنی تمام ظاہری اور باطنی اعمال، اقوال اور احوال میں اخلاص اور حسن نیت ضروری ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء ويقیموا الصلاة ويؤتوا الزکاة وذلك دین القیمہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہیں یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اللہ کی عبادت کریں یکسو ہو کر، اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، یہی سچا دین ہے۔ وقال تعالی لن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم، اور اللہ تعالی نے فرمایا اللہ کو جانوروں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، البتہ تمہارا تقوی اس تک پہنچتا ہے۔ وقال تعالی قل ان تخفوا ما في صدوركم او تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الارض والله على كل شيء قدیر۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تم اپنے سینوں میں کوئی بات چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ سب کو جانتا ہے، اور وہ جانتا ہے ان چیزوں کو جو آسمانوں میں ہیں اور ان چیزوں کو جو زمین میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔ وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ تمام اعمال کا مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہوگی۔ پس جس شخص نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہجرت کی، اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کے لیے ہے، اور جس کی ہجرت حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح کی غرض سے ہو تو اس کی ہجرت اسی کے لیے ہوگی جس کی اس نے نیت کی۔ اعمال یہ جمع ہے واحد عمل، معنی ہے بالارادہ کوئی کام کرنا، جبکہ فعل کہتے ہیں ہر انسانی حرکت کو، خواہ اس میں ارادہ ہو یا نہ ہو۔ نیات یہ جمع ہے
واحد نیت، جس کے معنی عزم قلب اور قصد و ارادے کے آتے ہیں۔ ہجرہ یہ اسم ہے، ہجرن و ہجرانن مصدر ہے، باب نصرہ، جس کے معنی ہیں الانتقال من مکان الی مکان، ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جانا، دوسری جگہ منتقل ہو جانا۔ اور اصطلاحی معنی ہے الانتقال من ارض الی ارض یا من مکان الی مکان لرضا اللہ تعالی، یعنی ایک جگہ سے دوسری جگہ آ جانا اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے خاطر۔ پھر ہجرت کی دو قسمیں ہیں، ہجرت ظاہرہ اور ہجرت باطنہ۔ پھر ہجرت ظاہرہ کی دو قسمیں ہیں، پہلی قسم الانتقال من دار الفساد الى دار الامن کہجرت الصحابۃ رضی اللہ عنہم من مکۃ الی الحبشہ، یعنی دار الفساد سے دار الامن کی طرف آ جانا، دار الامن منتقل ہو جانا، جیسے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے مکہ سے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ دوسری قسم ہے الانتقال من دار الکفر الی دار الاسلام کہجرت الصحابۃ رضی اللہ عنہم من مکہ الی المدینۃ المنورہ قبل فتح مکہ، یعنی دار الکفر سے دار الاسلام کی طرف آ جانا، منتقل ہو جانا، جیسا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے فتح مکہ سے پہلے مکہ مکرمہ سے مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرمائی تھی۔ یہاں قید قبل فتح مکہ لگائی گئی، کیونکہ فتح مکہ کے بعد تو خود مکہ مکرمہ دار الاسلام بن گیا تھا۔ بہرحال ہجرت کی یہ دونوں قسمیں تا قیام قیامت باقی رہیں گی۔ ہجرت کی ابتداءً دو قسمیں بیان ہوئی تھی، ہجرت ظاہرہ، بہرحال اس کی اپنی دونوں قسم کے ساتھ تعریف ہو گئی۔ دوسری قسم ہے ہجرت باطنہ، جس کی تعریف خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی المہاجر من ہجر ما نہی اللہ عنہ، یعنی ہر اس بات کو چھوڑ دینا جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ یہ ہجرت ہر وقت ہر مسلمان کی طرف متوجہ ہے۔ بہرحال پھر آگے لفظ آ رہا ہے ینکحھا، ینکحو فعل مضارع معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، نکاحاً و نکحاً مصدر ہے، باب ضرب فتح دونوں آتے ہیں، جس کا معنی ہے نکاح کرنا۔ نیات، نیت کی تین قسمیں بیان کی جاتی ہے۔ نمبر ایک تمییز عبادت عن العادہ، یعنی نیت کے ذریعے عبادت کو عادت سے جدا کرنا۔ مثلاً ایک آدمی نماز کی حالت میں کھڑا ہے، اگر اس نے نماز کی نیت کی ہے تو وہ نماز ہوگی، ورنہ سمجھا جائے گا کہ وہ ویسے ہی کھڑا ہے۔ نیت کی دوسری قسم ہے تمییز عبادت عن العبادہ، یعنی نیت کے ذریعے سے ایک عبادت کو دوسری عبادت سے جدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً
نیت کے ذریعے سے ظہر اور عصر کے نماز کے درمیان فرق ہوگا۔ نیت کی تیسری قسم ہے تمییز معبود عن المعبود، یعنی نیت کے ذریعے ایک معبود کی عبادت سے دوسرے معبود کی عبادت کو جدا کیا جاتا ہے۔ مثلاً کوئی آدمی نماز پڑھ رہا ہے، اب اس کی نیت سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے پڑھ رہا ہے یا کسی اور معبود کے لیے۔ اسی طرح سجدہ کر رہا ہے تو یہ نیت سے معلوم ہوگا کہ یہ اللہ کے لیے کر رہا ہے یا غیر اللہ کے لیے کر رہا ہے۔ بہرحال اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ فضیلت حدیث، چنانچہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ثلث علم والی حدیث قرار دیا ہے۔ ثلث یعنی تہائی علم، گویا اس حدیث کے اندر سمویا گیا ہے، اور اس حدیث کے اندر تہائی علم یعنی پورے علم کے اگر 3 حصے کیے جائے تو ایک حصہ اس حدیث پاک کے اندر موجود ہے، اس حدیث پاک میں سمویا گیا ہے۔ ابن دقیق العید رحمہ اللہ نے فرمایا، علماء نے اس حدیث کو ثلث الاسلام کا لقب دیا ہے۔ امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے اس حدیث کو نصف علم قرار دیا، اور امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، من اراد ان یصنف کتابا فلیبتدئ بہذا الحدیث، کہ جو بھی ارادہ کرے تصنیف کا تو وہ اس حدیث پاک سے اپنی کتاب کا آغاز کرے۔ اسے چاہیے کہ وہ اس حدیث پاک سے اپنی کتاب کی ابتدا کرے۔ مجھے لگتا ہے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے امام عبد الرحمن ابن مہدی رحمہ اللہ کے اس قول پر عمل کرتے ہوئے اپنی اس کتاب کا آغاز اس حدیث پاک سے شروع فرمایا ہے۔ اب ہم آگے بڑھ رہے ہیں شان ورود حدیث۔ آپ لوگ حدیث پاک کے ابتدائی طلبہ ہیں، اس لیے شان ورود حدیث آپ لوگوں کے لیے یہ ایک نئی اصطلاح ہے، اس لیے ہم شان ورود حدیث کی تعریف کر رہے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے شان نزول آیت، ایسے ہی حدیث پاک کے لیے استعمال کیا جاتا ہے شان ورود حدیث۔ شان ورود حدیث کس کو کہتے ہیں؟ اگر کوئی بات یا کوئی واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی فرمان کی وجہ بنا ہو، سبب بنا ہو، تو اسے سبب ورود حدیث کہتے ہیں۔ جس کی جمع اسباب ورود حدیث آتی ہے۔ یہ علوم حدیث میں ایک اہم اور مستقل علم ہے، یہ ایک مستقل فن اور مستقل علم ہے۔ علم حدیث میں اسباب ورود حدیث کہیے آپ یا سبب ورود حدیث۔ بہرحال اس حدیث پاک کا بھی سبب ورود حدیث ہے۔ سبب ورود حدیث اگر آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو دوسرے الفاظ میں ہم کہہ سکتے ہیں پس منظر، جیسے کسی آیت کریمہ کا پس منظر ہوتا ہے، ایسے ہی اس حدیث پاک کا بھی پس منظر ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں اس حدیث پاک کا پس منظر اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے ام قیس رضی اللہ تعالی عنہا نامی عورت کو پیغام نکاح دیا۔
اس عورت نے شرط لگائی کہ جب تک تم ہجرت نہیں کرو گے میں تم سے نکاح نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس آدمی نے اس عورت کی اس شرط کو قبول کر کے ہجرت کر لی، پھر دونوں کا باہم نکاح ہو گیا، مگر اس شخص کا نام مہاجر ام قیس مشہور ہو گیا۔ یہ ہے اس حدیث پاک کا پس منظر، یعنی یہ واقعہ جب پیش آیا تو اس موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث پاک ذکر فرمائی، انما الاعمال بالنیات الی آخرها۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں۔ مذکورہ حدیث یعنی جو حدیث پاک ہم پڑھ رہے ہیں، اس کو سب سے پہلے ذکر کرنے کی وجہ کیا ہے؟ اس حدیث پاک کو سب سے پہلے کیوں ذکر کیا گیا؟ اس حدیث پاک کو سر فہرست کیوں ذکر کیا؟ بہت ساری وجوہات ہے، لیکن دل کو لگنے والی اور دل کو چھونے والی جو وجہ ہے وہ یہ ہے کہ تصحیح النیہ پر تنبیہ کرنے کے لیے اس حدیث کو مقدم کیا۔ یعنی ہم اس کتاب کو شروع کرنے سے پہلے یا تعلیمی سال کا آغاز کرنے سے پہلے ہم اپنی نیتوں کا جائزہ لیں، ہم اپنی نیتوں کو ٹٹول لیں کہ معلم اور متعلم کو چاہیے کہ پڑھنے پڑھانے سے پہلے اپنی نیت کا جائزہ لیں۔ ہماری نیت اچھی ہونی چاہیے، کم از کم ہم نیت فاسدہ سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ تو گویا نیت کی تصحیح کے لیے، نیت کو صحیح کرنے کے لیے مصنف رحمہ اللہ نے سب سے پہلے اس حدیث پاک کو ذکر کر فرمایا، اور دوسری وجہ یہ ہے اس لیے کہ اس میں ہجرت کا بھی ذکر ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنے کے لیے کہ طالب حدیث کے لیے نوع من الہجرہ کا ہونا بھی ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان جب اپنے وطن مالوف کو اور وطن محبوب کو چھوڑ کر کسی اجنبی جگہ جاتا ہے تو نہ جانے وہ کتنی مشقتوں اور تکلیفوں کو برداشت کرتا ہے اور کتنی تکلیفوں اور مشقتوں کو جھیلتا ہے۔ تو گویا اس حدیث پاک کے ذریعے ہمیں یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم بھی طلب علم کے لیے اپنے آپ کو تکلیفیں اور مشقتیں برداشت کرنے کا عادی بنائیں۔ یہ دونوں مقاصد کے خاطر، یہ دونوں مقاصد کے پیش نظر مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پاک کو تمام احادیث پر مقدم فرمایا۔ اب آگے ہمارا عنوان ہے فوائد و مسائل حدیث۔ در حقیقت یہ حدیث ان آیات کریمہ کا بیان ہے جو امام نووی رحمہ اللہ نے اس باب کے آغاز میں ذکر کی ہیں۔ کیونکہ دین اسلام کی اساس، بنیاد اخلاص عمل اور حسن نیت ہے، چنانچہ ہر عمل کے لیے ضروری ہے کہ وہ خالصتاً لوجہ اللہ کیا گیا ہو، اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا گیا ہو، اور اس عمل کو صحیح نیت کے ساتھ انجام دیا جائے، تو ایسے ہی عمل کا اجر و ثواب ہے۔
جبکہ ریاکاری اور دنیاوی اغراض کی آمیزش کے ساتھ کیا جانے والا عمل بے اثر اور بلا ثمر بن جاتا ہے۔ لیکن یہ امر بھی قابل توجہ ہے کہ جس طرح نیت فاسدہ سے کیا جانے والا اچھے سے اچھا عمل بے ثمر اور بے نتیجہ ہو جاتا ہے، اسی طرح کوئی برا عمل محض نیت کے خوب ہونے سے اچھا نہیں بن جاتا۔ برا عمل ہر حالت میں برا ہے، خواہ اسے کتنا ہی حسن نیت کے ساتھ انجام دیا گیا ہو۔ اب اچھے عمل اور برے عمل کا معیار کیا ہے؟ تو اچھا عمل وہ ہے جسے اللہ اور اس کے رسول نے اچھا قرار دیا ہے، اور برا عمل وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی نظر میں برا ہو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا یہ ہے کہ اگر اعمال صالحہ میں رضائے الہی مقصود نہ ہو، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی مقصود نہ ہو، بلکہ ان کی غرض دنیاوی فائدہ ہو، تو وہ اعمال دنیاوی اعمال بن جاتے ہیں۔ پھر آگے ہجرت کا ذکر کیا گیا ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالی کی رضا کے حصول کے لیے اپنا وطن چھوڑ کر دارالاسلام میں جا کر آباد ہونا بلا شبہ ایک عظیم عمل ہے، مگر شرط یہی ہے کہ ہجرت کی غرض و غایت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا ہو، حصول دنیا یا کسی عورت سے نکاح مقصود نہ ہو۔ جیسا کہ سبب ورود حدیث بیان کیا گیا ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کے خاطر ہجرت فرمائی۔ بہرحال یہ تو فوائد حدیث ہوئے۔ مسائل حدیث، حدیث پاک میں کہا گیا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ تو کون سے اعمال؟ اس لیے کہ اعمال کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے اعمال مقصودہ اور دوسرے اعمال غیر مقصودہ۔ احادیث میں جن اعمال کے لیے نیت کو ضروری قرار دیا گیا ہے، ان سے اعمال مقصودہ مراد ہیں، یعنی ایسے اعمال جن کا کرنا شریعت میں مطلوب اور دین میں مقصود ہو، جیسے نماز، روزہ وغیرہ۔ یہ اعمال بغیر نیت کے معتبر نہیں ہیں اور نہ اللہ کے نزدیک مقبول ہیں۔ اور رہے اعمال غیر مقصودہ، تو ایسے اعمال ہیں جو مقصود نہ ہوں، البتہ کسی دوسرے امر کی بنا پر ضروری قرار پائے گئے ہو، جیسے وضو اور غسل، کہ یہ فی ذاتی مقصود نہیں ہے۔ ان کا حکم کیا ہے؟ ان کا حکم یہ ہے فقہا کے نزدیک کہ اعمال غیر مقصودہ میں نیت لازم نہیں ہے، نیت ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ ہمارا مسلک ہے۔ احناف رحمہم اللہ کے نزدیک وضو اور غسل بغیر نیت کے بھی معتبر ہیں، البتہ ان اعمال میں نیت سنت اور مستحب ہے۔ اور امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک وضو اور غسل میں نیت ضروری ہے۔ ایک مغالطہ، ایک غلط فہمی، اس کا ازالہ مقصود ہے کہ نیت کے معنی دل سے قصد کرنے کے ہیں، اس لیے زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، البتہ بعض فقہا کے نزدیک سنت یا مستحب ہے۔ راوی حدیث کے حالات ابھی باقی ہے، آئندہ
درس حدیث میں انشاءاللہ اس حدیث پاک کے راوی حدیث کے حالات بھی بیان کیے جائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ دوسری حدیث کا بھی انشاءاللہ آغاز کیا جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔